Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اچھا میرے بوائے میرے مفتی صاحب میری بیوی نے مجھ سے کھلا لیا تھا تمام جھوٹ پر جج کے سامنے میں نے سائن کیے نہ میں نے سائن کیے نہ اس خلا کو تسلیم کیا. میری بیوی بات کرنے کے لیے راضی نہیں. میں نے فتویٰ بھی بنوئی ٹاؤن سے لیا, وہ بھی میرے حق میں آیا. اس کا حل بتائیں. جب آپ کے حق میں فتویٰ بھی آ گیا تو اس کا مطلب آپ کا خلا صحیح نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. جج کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. ہاں, جج کو بتا دیں سر آپ اپنی وائف کے ساتھ جو معاملہ کرنا کریں, یہ میری وائف ہے, آپ کی وائف نہیں ہے. حکومت کو اللہ نے اتنا رائٹ نہیں دیا کہ وہ مرد کا جو حق ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے. اتنی دھاندلی نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. اور یہ جج بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا بولے گا یار یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. تو اگر کوئی واقعی الزام تھے اور دلائل سے ثابت کر دیا اور وہ الزام بھی سنگین نوعیت کے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی بہت سے خلے ایسے ہی ہو رہے ہیں. تو بنوری ٹاؤن صاحب نے فتویٰ لیا, ظاہر انہیں پورا خلا کے وہ ڈاکومنٹ پڑھ کے ہی فتویٰ دیا ہوگا. اور تو آپ پھر جو ہے نا آپ کی زوجہ کو فتویٰ دکھا دیں, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو وہ آخرت میں اللہ پوچھے گا. آپ ہمیشہ لڑکوں کی بات کرتے ہیں. آج کل لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ذاتی گھر میں ماسی تنخواہ اور فیملی کے افراد کتنے, الگ گھر دے گا کہ نہیں, مطالبات کیے جاتے ہیں. کرنے دو, لڑکیاں بہت ہیں. پھر بھی بتا دوں, جو مطالبات کر رہے ہیں ان سے نہ کرو, تھوڑا معیار اپنا کم کر دو. بہت بیچاری لڑکیاں رل رہی ہیں. تو آپ غریب لڑکی سے کر لو میرے بھائی, وہ یہ مطالبات نہیں کرتی. طلاق یافتہ سے کر لو, بیوہ سے کر لو, ان کے یہ مطالبات نہیں ہوتے. آپ نے بھی تو جہاں ٹھانی ہوئی ہے وہیں کر کے چھوڑنا ہے نا. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. کیا کسی مسجد میں اپنا موبائل فون چارج کرنا جائز ہے؟ جائز ہے, اتنی اجازت مسجد کی طرف سے ہوتی ہے. میں اپنی ظاہری اور باطنی روحانی اصلاح کروانے کے لیے کسی پیر سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بالکل, کوئی واقعی متبع سنت بزرگوں تو ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا بڑا فائدہ ہے. میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے باقاعدہ بیعت ہوا, 8 سال ان کی صحبت میں رہا. جو ٹوٹی پھوٹی باتیں سیکھی ہیں وہیں سے تو سیکھی ہم نے. کتابیں تو سب ایک جیسی پڑھتے ہیں بھائی, علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے. تو اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. لیکن یہ دیکھ لو کہ پہلے یہ واقعی صحیح آدمی ہے بھی یا نہیں. اگر مجھے اتنی گھنی ہو جائے کہ کھال نہ دکھتی ہو تو وضو کرتے ہوئے کیا کھال تک پانی پہنچانا لازم ہوگا؟ نہیں, لازم نہیں ہے. اگر داڑھی صرف نیچے کی طرف سے گھنی اور باقی دونوں طرف سے باریک ہو تو جہاں داڑھی گھنی ہے اس جگہ کو وضو میں کس طرح دھوئیں گے؟ پھر جڑ میں پانی پہنچانا گھنی داڑھی میں لازم نہیں ہے, اوپر سے پانی بہاتے خلال کر لے کافی ہے. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے نماز سے متعلق مفہوم, جس نے بلا کسی عذر کے 2 نمازوں کو ایک میں پڑھ لیا وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہنچ گیا. اہل تشیع حضرات جو ظہرین مغربین پڑھتے ہیں اس کے متعلق حدیث کی روشنی میں فرمائے. دیکھو اس حدیث کی سند پہ علماء نے کلام کیا ہے. بعض علماء صحیح کہتے ہیں, بعض ضعیف کہتے ہیں. لیکن ویسے قرآن میں صاف طور پر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور یہ ہر نماز کے بارے میں ہے. تو اس سے پتہ چلا ہر نماز کا دوسری نماز سے ایک جدا اور ممتاز وقت ہے. تو 2 نمازیں اکٹھی نہیں ہیں. ویسے بھی 2 نمازیں اکٹھی عقل کے بھی خلاف اس لیے ہے کہ نماز کا سبب ہے وقت داخل ہونے سے نماز ہوتی ہے. تو ہر نماز کا الگ سبب ہوگا نا. فجر کا اگر یہ ظہر اثر اکٹھی پڑتی تو یہ ایک ہی نمازیں ہوتی. ہم یوں کہتے ہیں کہ ظہر میں 8 رکعتیں فرض ہیں 2 سلام کے ساتھ, پھر کو ظہر کہنا اور عصر کو عصر کیوں کہا جاتا؟ عصر کا مطلب ہے کہ عصر کا وقت ہوگا. مغرب کا مطلب مغرب کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا ٹائم. تو وہ نماز جو سورج غروب ہونے, نام بتا رہا ہے کہ اس کا ٹائم عشاء کا نہیں ہے. عشاء کہتے ہی رات کو ہے. عشاء رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے, عشاء رات کا ٹائم. تو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنے کی اجازت ہوتی تو پھر عشاء کو عشاء نہ کہتے, مغرب کو مغرب نہ کہا جاتا, ظہر کو ظہر نہ کہا جاتا, عصر کو عصر نہ, فجر کو فجر نہ کہا جاتا. تو نمازوں کے نام ان کے ٹائم ہی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو قرآن میں بھی ہے کہ نماز کا مقررہ وقت ہے اور حدیث میں بھی ہے. اگر میں اپنی بہن سے پیسے لے کر کاروبار شروع کروں, اس کے منافع کا کچھ فیصد بانٹ لوں یا مزید اس کے ہاتھ میں دوں پھر واپس لے لوں, بہن سے پیسے لے لیں آپ, اور بہن کو میں کہوں گا کہ حماقت کبھی بھی نہیں کرنا. آج کل کسی سے پیسے لے کے پروفٹ کوئی بھی, اور بہن کو کون پروفٹ دے گا؟ بہرحال آپ کا اپنی بہن سے معاملہ ہے, آپ ان سے کاروبار کے لیے رقم لے کے پرسنٹیج میں پروفٹ کے ساتھ ان کو شریک کر لیں ایک ایگریمنٹ کر کے, پھر آپ اپنی مرضی سے بے شک اس پروفٹ سے ان کو زیادہ بھی دے دیں تو اچھا زیادہ ثواب ہے.
مولانا صاحب آپ سے معلوم کرنے کے ہمارے والد صاحب وفات پا گئے تھے تقریباً 16 سال پہلے. ان کے بعد والدہ بھی انتقال ہو گیا. وراثت میں ہمیں مکان میں میرے بھائی اتنے لمبے لمبے سوال نہ پوچھا کرو یار. صرف بیٹے کو ملے گا, بیٹے بھی حقدار ہوں گے, دونوں کو ملے گا. ابا کا جب انتقال ہوا تو ابا کی وراثت میں 8واں حصہ اماں کا ہوا. اماں کا بھی ہو گیا تو اب دونوں کی وراثت برابر برابر اولاد کو. یعنی برابر کا مطلب پھر ماں اور باپ کی وراثت میں کوئی فرق نہیں ہوتا, بشرطے کہ ماں باپ کے اپنے والدین زندہ نہ ہوں. اگر والدین کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو ابا کا انتقال کے بعد اماں کو وراثت, اماں کی وراثت, اماں کا بھی انتقال ہو گیا تو اب ٹوٹل وراثت بیٹے بیٹیوں میں اس طور سے تقسیم ہوگی کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر فرض کیا جائے گا. مثلاً 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, تو 2 بیٹے کو 4 بیٹیاں فرض کر لو اور ایک بیٹی پہلے سے, تو ٹوٹل 5 ہو گئے. تو 5 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے, جو جواب آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ, اس کا ڈبل بیٹے کا حصہ. تو اولاد کا حصہ نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, ایک بیٹے کو ڈبل بیٹی فرض کر لو اور سمجھ لو کہ اتنے افراد ہیں گھر میں, تو اس پہ ڈیوائڈ کرو تو حصہ آ جائے گا. مفتی صاحب ہمارے نانا میں وراثت نہیں کی, سب کو اپنی مرضی سے پیسے دے دیے اور بہنوں کی شادیاں کر دیں. فتویٰ آنے پر بھی تایا کے بیٹے نے مکان, نانا تایا کے بیٹے, اچھا یہ تایا ہے نانا نہیں ہے, تایا کے بیٹے مکان نہیں دے رہے, بول رہے ہیں کہ جو کر گئے میرے والد کر گئے, گناہ ہوگا. اگر والد نے زندگی میں بچوں کو وراثت دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی تو وہ گفٹ ہے, اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. اگر گفٹ ہینڈ اوور نہیں کیا تو پھر ہوگی وراثت.